السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، ملک میں سیاسی اور انتظامی نظام کی خامیوں کو کون دور کرے گا، یہ فی الحال کچھ معلوم نہیں ہو رہا۔ مہنگائی ہے، غیر یقینی ہے، مایوسی ہے اور عوام سخت پریشان ہے۔ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، کہاں پر مسائل جو ہیں وہ زیادہ ہیں، کون سا مسئلہ ایسا ہے جس نے سب کو پریشان کیا ہوا ہے، اس پر ضرور بات کریں گے۔ جبکہ نئی آنے والی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کا کوئی فارمولہ ہے یا نہیں، یہ بھی ہمارے موضوع کا ایک حصہ رہے گا۔ اور پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں اور پیٹرولیم ڈیلرز نے اس وقت دھمکی دے دی ہے، ہڑتال کی کال بھی دے دی ہے، ڈیٹ بھی فائنل کر دی انہوں نے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے عوام کو۔ جبکہ وفاقی حکومت کو اسٹیل مل کا خریدار نہیں مل سکا اور جس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ اسٹیل مل کو بند کر دیا جائے۔ سندھ حکومت اسٹیل مل اپنی لگائے گی۔ ملک بھر میں پیٹرول کی قلت ہے۔ جماعت اسلامی نے تحریک شروع کرنے کا اندیا دے دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حق دو عوام کو کی تحریک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تمام موضوعات ہیں آج کے، اور میرے ساتھ جو میرے پینل پہ گیسٹ موجود ہوں گے میں ان کا تعارف کروا دوں۔ محسن کاظمی صاحب تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اکثر آپ پروگرامز میں ان کے تجزیوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ جبکہ رانا گلزار تاج صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم آپ دونوں حضرات، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ محسن کاظمی صاحب، پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی، یہ جو ملک میں سیاسی اور انتظامی نظام کی خامیاں ہیں، جو ایک کشیدگی ہے اور الزامات کا سلسلہ در سلسلہ، تنقید برائے تنقید چلتا چلا جا رہا ہے، یہ کون دور کرے گا؟ کیسے ان حالات کو، یہ صورتحال کو قابو پایا جائے گا؟ مطلب دیکھیے، اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے سامنے وہ تقریباً 2.5 سال کی ہے۔ یہ 2.5 سال کے اندر پہلے دن سے لے کر آج تک ہر دن ہمیں عوام کو تکلیف میں لے کے گیا ہے، کہیں ریلیف میں نہیں لے کے گیا۔ ٹھیک، لوگوں نے سوچا تھا شاید الیکشن ہو جائیں گے، تبدیلی آ جائے گی، بہتر ہوگا۔ عوام نے تو اپنا فیصلہ کر دیا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اور سب کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے شفاف نہیں ہوا ہے، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی تھی آج۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، الیکشن تو بڑے شفاف ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ تو ریزلٹ جو انہی نے دیا ہے 8 تاریخ کے بعد جو ریزلٹ روکا ہے اور اس میں جو تبدیلی کی ہے وہ شفاف نہیں ہے۔ اچھا، الیکشن شفاف مطلب آپ الیکشن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ شفاف ہے اور دوسرا جو آخری مرحلہ تھا وہاں کچھ گڑبڑ۔ اچھا، شفاف ہونے کی دلیل یہ، ورنہ پی ٹی آئی جیتتی نہیں ہے۔ اچھا، خود سوچے نا، اگر شفاف نہ ہوتے تو پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے تو ہر حد پر استعمال ہوا یا نہیں ہوا، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن عوام بہت ہوشیار ہو چکی ہے اور وہ ڈھونڈ کے سارے نشانوں کو انہیں پکڑ لیا۔ شعور کی اعلیٰ منزلوں پہ ہے، اس میں تو کوئی شعور۔ ٹھیک، اچھا، اب دوسری جو ٹریجڈی ہے اس پاکستان کے اندر، یہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت انتخابات دیکھے ہیں، ہر انتخابات میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہ پہلا انتخاب ہے، ایک 1971 کا پہلا انتخاب کہ الیکشن کے بعد آپ نے حالات خراب کیے ریزلٹ آنے کے بعد، اور ایک یہاں وہی کام کیا آپ نے ریزلٹ آنے کے بعد۔ اچھا، آپ یہ سوال کر رہی ہیں، میں بھی یہ کہتا ہوں، ہر طرف سے ایک آواز آتی ہے، مسلم لیگ بھی کہہ رہی ہے آئیے بات چیت کیجیے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے بات چیت کیجیے، کس سے کہہ رہی ہے؟ پی ٹی آئی والوں سے کہہ رہی ہے، اور حد تک انہوں نے کافی حد تک کہا کہ یہ کرے وہ کرے۔ اچھا، سوال یہ کہ واقعی یہ بتائیں کم از کم حکومت والے کہ ان سے کس موضوع پہ آ کے بات کی جائے۔ ان کا تو موضوع یہ ہے کہ ان کا 45 فارم آپ نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے، تو آپ ان کے ٹربیونل لگا دیں، ٹربیونل کو فیصلے کرنے دیں، اس کے لیے زیادہ 3 مہینے کا ٹائم دے دیں، 3 مہینے میں آپ کے سامنے ریزلٹ آ جائے۔ وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور دوسرے لوگوں کی رہائی کی بھی تو ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں ان کی رہائی الگ چیپٹر ہے۔ یہ پی ٹی آئی والے جو بہت زیادہ کنفیوز کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کر رہے ہیں، اپنے فالوورز کو کر رہے ہیں، وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے کہ ان کی پرائرٹی کیا ہے۔ آپ سمجھے نا؟ میں کہتا ہوں پرائرٹی یہ کہ ابھی کانوں میں سننے میں آوازیں آ رہی ہیں کہ صاحب جو ہے وہ ری الیکشن ہونا چاہیے، تو 50 ارب روپیہ خرچ کر کے پھر سے ری الیکشن کریں گے، پھر مہنگائی آپ لے کر آئیں گے۔ یہ فضل الرحمان صاحب نے بھی کل کہا ہے کہ ری الیکشن ہو، نیب نے بھی کہا ہے کہ پھر ری الیکشن ہو، اور یقین جانے ابھی میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں، لیکن یہ لگ رہا ہے کہ یہ
यही हो जाएगा अच्छा, री इलेक्शन गुलजार का। साहब से क्योंकि बात एक छोटी सी बात कह दूं, क्योंकि असेंबली डिसॉल्व करने का इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, वो उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो उनको इशारा मिलेगा वो डिसॉल्व कर देंगे और आपको बहरहाल इलेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है। राना गुलजार साहब से बात कर लेते हैं। आपकी भी बड़ी गहरी नज़र है राना गुलजार साहब सियासत पर, और बड़े धुआंधार मामलात पे आप बात करते हैं, तो आप कैसे देखते हैं? है ये सूरत हाल ऐसी ही है कि इन तमाम चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए फिर री इलेक्शन की तरफ जाएंगे क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शुमाइला नवाज साहिबा आपका, आपके चैनल का। देखिए जी, बात यह है कि मैं तो हर प्रोग्राम में एक ही अल्फाज कहता हूँ कि जो हम एक दूसरे की दस्ते गिरेबा और एक दूसरे के बढ़ चढ़ के बयान देना, ये कब शाइस्तगी आएगी सियासत में, कब बहामी रजामंदी, इत्तफाक, मोहब्बत कब आएगी? हम सब तामीर, तरक्की की बात करते हैं। सर अभी 2 साल पहले की तो थी आप लोगों ने, सबने। मैं एक अल्फाज कह रहा हूँ, उसमें मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, हम सब तामीर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज तो बात कोई कर ही नहीं रहा, सब तामीर की बात कर रहे हैं। लेकिन कब ऐसा होगा, इस पे अमल कब होगा? अगर एक तरफ से कोई बयान जाता है तो सामने वाला बर्दाश्त करने को जरूरत नहीं है, वो दोबारा उससे जबरदस्त बयान दागता है। तो अदम बर्दाश्त हो गई है, बर्दाश्त की सियासत करनी चाहिए। और बात इलेक्शन की, तो जी इलेक्शन तो रोज कराइए, किसने मना किया है? अपना पैसा लगाइए, ये तो कौम का पैसा लगता है। ये बहुत अच्छी बात कही आप। कौम का पैसा आप लगाते, अपना पैसा लगाइए, रोज इलेक्शन कराइए। तो उनका अपना पैसा भी क्या होगा? वो भी हमारे टैक्सेस के पैसे, वो फिर हमें नहीं जोड़ देंगे। अपनी जजातें बेचें और इलेक्शन करवाइए। बात यह है कि ये तो कौम का पैसा है, और कौम का पैसा जब खर्च होता है तो आवाम की जेबों से पैसा खर्च होता है, आपकी जेब से तो पैसा खर्च नहीं हो रहा। आप तो ऐलान कर दीजिए इलेक्शन कराइए, बहुत अच्छी बात है जी, इलेक्शन कराइए। फिर उसके बाद वही अगर हाल हो गया तो फिर इलेक्शन कराइए। तो अपने जेब से पैसा लगाएं, अपनी जजादें बेच दें और सरकार में जमा कराएं, बोले जी इलेक्शन कराइए, मेरा ऐलान कर रहा हूँ। तो देखिए ऐसा अमल ठीक नहीं है। तो उनकी तो यहाँ पे जायदादें ही नहीं है। देखिए जी, तो फिर ऐलान भी ना करें ना। इस पाकिस्तान की कौम पर रहम खाएं, इसको खिलौना ना बनाएं। ये महंगाई के, बेरोजगारी, किस तरह की मुश्किल में ये कौम फंसी हुई है, इससे कौन निकालेगा? सभी निकालने का दावा कर रहे हैं, निकल नहीं रही कौम, ऐसा कैसी फंस गई? तो बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि सबको बैठकर इस बात पर इत्तफाक क्यों नहीं करना चाहिए कि मुल्क का कर्ज कैसे उतरेगा, मुल्क मुश्किलात से कैसे कर्ज लेके नहीं। आप देखिए, मेरा मकसद बात यह है कि आप कर्ज ले रहे हैं तो उसका कोई फायदा तो नहीं है। आप तो इस बात पे इत्तेफाक करें मुल्क का कर्ज कैसे उतरेगा, जो हमारी चीज़ें गिरवी रखी हैं उनको हम किस तरह से आज़ाद कराएंगे, हमारे मुल्क में कहाँ कहाँ मादनियात और मईशत को मुस्तहकम कैसे करेंगे, और उन चीज़ों को हम कैसे बुरेकार लाएंगे। हम अभी आपने अपने इंटो में कहा कि जी स्टील मिल को फ़रोख्त कर रहे हैं, उसका कोई भी बायर नहीं मिला। देखिए जी, बात यह है कि आप ये चीज सोचिए कि चले स्टील मिल से अगर हमारा कर्ज उतर जाता है तो हम सबको एक बात पर मुत्तफिक होना चाहिए कि जी हम स्टील मिल से अपने मुल्क को पूरे कुछ चीज से आज़ादी हासिल करा देंगे। तो ऐसा कोई नहीं सोच रहा। हर आदमी ये सोचता है कि अगर मेरे पास 4 पैसे हैं तो मैं हुकूमत की चीज सस्ती ले लूं और फिर उसके बाद मैं भी ऐश करूं। इसी तरह जब KSC बिका था तो जिन पैसों में KSC बिका था, जो के इलेक्ट्रिक है, आज आपके पास इतनी जमीन, खंबे, यानी कि उसके चंद कौड़ियों की पैसे सरकार ने लिए और अरबों खरबों डॉलर की जगह उसको कहाँ थी आपकी पार्टी उस वक्त? सिंध हुकूमत कहाँ थी? मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक की बात नहीं। नहीं, परवेज मुशर्रफ के जिसके अंडर में आएगा गुलजार साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी ना। परवेज मुशर्रफ के जमाने में हुआ। अच्छा। और हमने बड़ा रजिस्ट भी किया, एहतजाज भी किया। देखिए, हमने अभी तक हम तो सरकारी इमलाक को फरोख्त के खिलाफ हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि इसको फरोख्त ना करें, ठीक है, इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाएं। सरकारी असासों को फरोख्त करना ये अच्छा अमल नहीं है, बिल्कुल ये ठीक नहीं है। इसमें इस्लाहात पैदा करें, इसके अंदर खूबसूरती पैदा करें, यही चीज है। मैं आपसे फिर वही बात कह रहा हूँ ना कि हम लोग स्टेज पे खड़े होके, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम कोई भी बयान दाग देते
کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا کیا اثرات ہوں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہمیں اجتناب برتنا چاہیے. ہمیں ٹھیک ہے، آپ دیکھیں بات الیکشن کی کر رہے ہیں نا پی ٹی آئی کے دوست، آپ الیکشن لڑ کر تو آئے ہیں نا، آپ کو ووٹ ملا ہے نا، آپ اپوزیشن میں بیٹھے، آپ اچھی سجیشن دیں، آپ احتجاج کریں، رجسٹر کریں کہ جی دیکھیں یہ قومی مفاد میں نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے. اب آپ کہتے جی نہیں وہ فارم 47 جو ہے وہ لائیے، 5 لائیے، یہ دیکھیے بہت ساری باتیں. پھر آج جو مولانا صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نئے الیکشن کرائیے. بھئی دیکھیے بہت اچھی بات ہے مولانا صاحب، نئے الیکشن کرائیے. مولانا صاحب آپ قومی خزانے میں پیسے جمع کرا دیجئے، الیکشن ہو جائے گا. اسی طرح عمران خان صاحب ہے، قومی خزانے میں پیسے جمع کرا دیجئے، الیکشن ہو جائے گا. انہوں نے تو سب کچھ دے دیا ہے. شوکت خانم جی دیکھیں بہت اچھی بات ہے، انہوں نے دے دیا. ہم تو دیکھیں میں ان کو میں پھر کہوں گا، محسن کاظمی صاحب ہے کوئی ڈاکومنٹیشن، کوئی ایسی بانی پی ٹی آئی کے نام پہ کوئی جائیداد ایسی بنی گال ہے؟ یہ ایک آخری ہے شاید، ایسا ہی تھا کچھ. یہ میری نظر میں بڑے ضمنی یا چھوٹے سے کوشچن ہے، یہ قومی مسئلہ ہے. صحیح بات ہے، بالکل جو قومی مسئلہ ہے اس کو آپ ڈسکس نہیں. وہ جس پہ کہا نا رانا صاحب نے کہ اپنی جائیدادیں بیچ دیں، تو جب کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کیا بیچے گا؟ میں تھوڑا سا 2-3 پوائنٹ لکھ کے بھی لایا تھا. ٹھیک ہے، وہ یہ تھا کہ واقعی اگر سیاسی جماعتیں ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہتی ہیں اور انہیں یہ احساس ہے کہ ہم وہ نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہم پاکستان کو آگے لے جانے کے بجائے انتہائی پیچھے لے آئے. پہلے تو آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا، یہ تسلیم کر لیں، عوام کے سامنے آئے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم نے غلط فیصلے کیے. اگر آپ نے اتنی بھرتی اسٹیل مل میں نہ کی ہوتی تو آج اسٹیل مل جو ہے بک نہیں رہا ہوتا. اسٹیل مل تو فائدے میں جا رہی تھی، فائدے میں جا رہی ہے، یہ بھی فائدے میں چلی گئی. جنرل قیوم جب اس کے چیف تھے مسلم لیگ کے جو ہے، وہ تو کہتے ہیں ہمارے زمانے میں پروفٹ آ رہا تھا. اچھا خیر، تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ پہلے تو سیاستدانوں کی تقسیم ہونی چاہیے. ایک وہ سیاستدان جو پاور پولیٹکس کر رہا ہے اور ایک وہ سیاستدان ہے جو ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ قربانی دے رہا ہے، جیلوں میں جا رہا ہے، تکلیفیں اٹھا رہا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں دے دیتا ہوں، حالانکہ میرا اس پارٹی سے تعلق نہیں ہے. ڈاکٹر جاسمین دیکھ لیں، 85 ایئرس کی ایج ہے ان کی، پڑھی لکھی خاتون ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن دیکھیے بیٹھی ہوئی اندر. انہیں نے کوئی پارٹی جوائن نہیں کی، کوئی راستہ نہیں نکالا بھاگنے کا جو علی زیدی صاحب نے نکالا اور جو اسماعیل صاحب نے نکالا اور جو جناب فواز صاحب نے نکالا. یہ مرد ہو کے، وہ عورت ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. اب ایسے لوگ ہیں اور حکومت مخالف جتنی پارٹیاں ہیں، مولانا صاحب کی بھی ہو اور وہ کیا کہتے ہیں اور دوسری پارٹیاں، یہ سب مل کے ایک ایجنڈا بنا لیں، میثاق بنائیں. ایک میثاق یہ ہونا چاہیے کہ ہم سویلین سپرویژن چاہتے ہیں، سپرمیسی چاہتے ہیں، سویلین سپرمیسی ایک معاہدہ. دوسرا یہ کہ رول آف لا چاہتے ہیں. اچھا، یہ آپ وہ تجاویز دے رہے ہیں جو کہ ملک کو آگے کی طرف نکال سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ ہیومن رائٹس، اور چوتھی بات یہ ہے کہ فریڈم آف اسپیچ. یہ ان چیزوں پہ آپ کامن ہو کے بیٹھ جائیں. اب جو سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے بہتر ہے وہ بیٹھ جائیں. یہ معاہدہ کی کوئی حکومت کرنا سویلین کا کام ہے، یہ تو طے ہے نا. حکومت سیاستدانوں نے کرنی ہے، وہ ڈائریکٹ آگے کریں یا انڈائریکٹ کریں، کر تو سیاستدان رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو اگر یہ واقعی سنسیئر ہے تو بہتر طریقہ ہے ابھی آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں، آپ نے الیکشن کرا دیں. کیا ضرورت ہے بھائی؟ ابھی 2-3-6 مہینے بھی نہیں ہوئے آپ کو الیکشن کرائے ہوئے، قوم کا اتنا پیسہ برباد کیا. پھر الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں، اس کو ریکٹیفائڈ کریں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، ایک زمانہ تھا آپ کو پتا ہے جب جنرل مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا تو اسمبلیاں ڈیزالو کر دی تھی، تو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا پیسہ بچا، بہت پیسہ بچا. اس سے معیشت انہوں نے بہتر کر لی تھی. یہ ان کے زمانے میں اچھی معیشت تھی، مہنگائی بھی زیادہ نہیں تھی، کافی انہوں نے عوام کو ریلیف بھی دیا. تو آپ بھی کریں آج بیٹھ کے، آپ کے پاس سینٹ موجود ہے، سینٹ سے کام چلائیں، اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں 6 مہینے، 1 سال 2 سال کے لیے، اور بیٹھ کے قومی حکومت بنائیں، اس پوائنٹ کو بنائیں اور چلائیں حکومت. یہ سب چیزیں جب کریں گے جب اس کے اندر مفاد پرستی نہیں ہوگی.
ٹھیک. یہاں جو ہے جو آدمی اقتدار پہ بیٹھا ہے نا اس کے دماغ میں یہ ایک بھوسا بھرا ہوا ہے کہ صاحب ہمارے باپ بھی اقتدار میں تھے, ہماری ماں بھی اقتدار میں تھی, ہمارے دادا بھی اقتدار میں تھے, ہمارا حق ہے کہ ہم اقتدار میں رہے. ٹھیک. یہ چیز جو ہے نا عوام پہ حکومت کرنے کا حق حاصل ہو گیا ہے. عوام سے موروثی سیاست. اگر عوام نے آپ کو ووٹ دے دیے ہوتے اور آپ جیت گئے ہوتے تو یہ پھر مسئلہ نہیں کھڑا ہوتا یہ 45-47 کا. اچھا اس کو ٹھکانے لگائے نا, کچھ تو کرے حکومت, کہہ کے بیٹھیے ہم ٹریبیونل لگاتے ہیں 3 مہینے میں ٹریبیونل فیصلہ لگا, جو چاہے فیصلہ کر دے. وہ پی ٹی آئی کو ناکام دکھا دے تو بھی کر سکتے ہیں, اور چاہے کامیاب دے کریں تو کسی صورت سے یہ کام جو کچھ نہیں چاہ رہے. اور دوسرے دیکھیں کہ ہمارے پی ایم صاحب دنیا کے ملکوں میں جا رہے ہیں, ابھی بھی ماشاءاللہ ہر جگہ سے ایک خبر آتی ہے کہ صاحب وہ 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرے گا, وہ 50 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرے گا. 1 پائی کی انویسٹمنٹ کوئی نہیں کر رہا ہے اس وقت. معاہدے ہو رہے ہیں نہیں, کہنے کو تو کہہ دیا سب نے, لیکن کسی نے 1 پائی بھی انویسٹمنٹ نہیں کی, اسٹارٹ نہیں کیا, نہیں کر رہے ہیں. تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حکومت کمزور ہے. اچھا, یہ حکومت جائز نہیں ہے, عوام کی سپورٹ نہیں ہے. یہ زیادہ شور مچائیں گے, باہر سے آوازیں اٹھیں گی, انٹرنیشنل لیول پہ آوازیں اٹھیں گی, آپ پہ پریشر پڑے گا, آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ابھی بھی آپ کر رہے ہیں, جب سے آپ کانگریس کا بل پاس ہوا ہے آپ کہتے کچھ بھی رہے, لیکن آپ کے اقدامات بتا رہے ہیں کہ آپ اس پریشر میں اچھی طرح آگے. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, ایک بات ضرور عوام جاننا چاہ رہی ہے کہ ہر طرف جہاں بھی دیکھتی ہے کہیں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, تو کہیں مایوسی ہے, غیر یقینی ہے, امن و امان کا مسئلہ درپیش ہے. اصل کیا آپ مین کیا چیز سمجھتے ہیں, کیا اصل مسئلہ کیا ہے اس قوم کا یا اس ملک کا, جو مین مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ میں تو پھر وہی کہوں گا کہ مین مسئلہ یہ ہے کہ ہم انا پرستی میں مر رہے ہیں. اچھا, ہم سب انا پرستی کے نظر ہو گئے ہیں. ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو گئے ہیں. جب تک ہم اپنی انا کو دفن نہیں کریں گے اور ہم قوم کے بارے میں زبان سے سوچیں, دل سے سوچیں گے. ابھی تو ہم زبان سے بات کرتے ہیں تو زبان تو پھسل بھی جاتی ہے. اچھا, تو جب تک ہم دل سے فیصلے تسلیم نہیں کریں گے اور ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام نہیں کریں گے تو سیاست میں استحکام بہت مشکل کام ہے. اور جب تک سیاست میں استحکام نہیں آئے گا, معاشی استحکام نہیں آ سکتا, ملک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا. ہم دل میں بغض رکھتے ہیں, سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں, خوشی سے کھانا بھی کھاتے ہیں, لیکن دل صاف نہیں ہوتے. تو سب سے پہلے ہمیں دل صاف رکھنے کی ضرورت ہے. اور ہمیشہ جو پاکستانیت کی بات ہے, معیشت کی بات ہے, مزدور کی بات ہے, کسان کی بات ہے, اس پر کوئی کمپرومائز کسی پولیٹیکل جماعت کو نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اس لیے کہ جب مزدور کو مزدوری ملے گی, کسان کو کھاد اور اس کو زمین کو زرخیز کرنے کے لیے پانی ملے گا اور اس کے وسائل پورے ملیں گے, اور جب ہم خوش دل سے اس کسان کو جو پورے سال محنت کرتا ہے, اس کی جو گندم یا کوئی بھی چیز ہے, سرکار جب اس کو پرچیز کرے گی, اس کی محنت اس کو ملے گی, تو ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. بالکل. دوسری بات, جب ہم باہر ملک سے جو چیز خریدتے ہیں, ہم اپنی چیزوں کو جو ہے کھڈے میں ڈال دیتے ہیں اور باہر سے خریدتے ہیں. تو جب تک یہ پرسنٹیج سسٹم ختم نہیں ہوگا تو ہمارے نہ کسان ترقی کر سکتا ہے, نہ انڈسٹری ترقی کر سکتی ہے. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. ہمارے اپنے ملک میں جو چیزیں بن رہی ہیں, کیسے ختم ہوگا؟ لوکل چیزوں پہ بین لگ جاتا ہے اگر وہ اس کو عوام پروموٹ کرتی ہے. تو میں نے تو آپ کے سامنے ساری بات کر دی کہ جب تک ہم اپنے دل سے ان چیزوں کو, بکس کو نہیں نکالیں گے اپنے دل سے. اچھا یہ بتائیے, یہ جو اسٹیل مل کا معاملہ چل رہا ہے, اب فیصلہ ہو گیا کہ اس کو بند کر دیں گے, اس سے بھی بے روزگاری پھیلے گی, لیکن سندھ حکومت کہتی ہے کہ ہم اب اپنی اسٹیل مل بنائیں گے, اپنی اسٹیل مل لگائیں گے. اچھا, اسی کو چلا لیں, اسی کو لے لیں. آپ اپنی اسٹیل مل لگائیں گے, پھر اتنا پیسہ لگائیں گے, اسی کو لیں. تو ابھی تو وہ لوہے کا وہ صرف جنک یارڈ بن گیا وہ, اور تو کچھ بھی نہیں. بات یہ ہے, جگہ آپ کے پاس موجود ہے, کارخانے موجود ہیں, نئی لگائیں گے, نیا پیسہ لگے گا, نئی بھرتیاں ہوں گی, آپ اسی کو چلائیں, اسی کو وفاق سے لے لیں. دیکھیے
तरक्की के लिए मैं ये समझता हूँ, ये मेरी राय है, वो बेहतर समझते होंगे, बड़े लोग हैं कि नया स्टील मिल लगाएंगे तो क्या करेंगे, लेकिन जब एक चीज़ हमारे पास मौजूद है तो हमें उसको रन करना चाहिए, हमें उसको रन करके दिखाना चाहिए कि देखिए जी हमने इसको रन किया पूरा है, सेटअप मौजूद है, सेटअप मौजूद हाँ, है, हर ठीक है। चीज़ मौजूद है, आपके पास मुलाजमीन मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, ठीक तो है। इनको ये करना चाहिए, तो इसमें बड़ी खुशी की बात होगी। और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लोगों को मिलाना चाहिए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको मिलाना चाहिए, उनसे मिलकर साथ इसको चलाएं, तो इसमें पूरे मुल्क को फायदा होगा, खाली सिंध को नहीं होगा, पूरे मुल्क को फायदा होगा कि बहुत बड़ा स्टील मिल है और पूरे पाकिस्तान में एक है। तो मैं तो आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि हमें तो पैसा बचाना चाहिए। कैसे कौन पैसा सा बचाएंगे, किसके लिए बचाएंगे? राना गुलजार साहब, आपको पता है जो बिजली का बिल आ रहा है वो हम कैसे भर रहे हैं? हम 3 घरों के बिजली के बिल भर रहे हैं। एक वो जो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, एक वो जिनको फ्री बिजली मिल रही है वो हम पे कर रहे हैं, और एक वो जो कि लोग चोरी कर रहे हैं वो भी बिल वही भर रहे हैं जो कि जिनके पास बिल आ रहे हैं। आप सोचे कितना जुल्म नहीं है ये कि जो बिल पे कर रहा है वो एक का नहीं बल्कि 3 लोगों का बिल पे कर रहा है। देखिए जी, बात यह है, बिल्कुल दिल खून के आंसू होता है, ना तो पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और कल हम भी वोट आवाम से यही कहकर मांग रहे थे। आज सिंध में गवर्नमेंट हमारी है, वफाक में ठीक है, हम बजट में उनके साथ नहीं थे लेकिन हम उनके साथ बैठे हुए तो हैं। आप बजट मुस्तरद करते हैं राना साहब, देखें बजट मुस्तरद करते हैं फिर वो पास हो जाता है, आप मजम्मत करते हैं चीजों की लेकिन फिर वो चीजें सारी वो फाइनल हो जाती है। फायदा क्या है ऐसी मजम्मत या ऐसे मुस्तरद करने का? देखिए कोई फायदा, कोई नतीजा सामने आया? मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात आपने होने नहीं दी और आप बीच में इंटरप्ट नहीं, पहले भी आपने कहा था, मैं भूल जाता हूँ ना, जो कुछ बात आप फिर आप कहती। बात ये है कि मैंने आपसे कहा कि सिंध में गवर्नमेंट हमारी है, ठीक है, हम उनके साथ वहां बैठे हैं। बात ये है कि जब हम उनके साथ वहां बैठे हैं जमहूरियत को चलाने के लिए, लेकिन कम से कम अवामी मफादात के अंदर हम उनसे बात कर सकते हैं कि जी ये पानी, गैस, बिजली ये तो बड़ी अहम ज़रूरत है और ये पूरा एक बड़ा मसला है। औरंगी टाउन क्या बोले, मैं पूरे कराची की बात कर रहा हूँ कि पानी हफ्तों से नहीं है, लोग बड़े परेशान हाल हैं, टैंकर माफिया उरूज पर है। इनके खिलाफ क्रैकडाउन कब होगा? इनको खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। टैंकर माफिया 10-10 हज़ार रुपए का टैंकर दे रहे हैं, गरीब आदमी को लाइनों में पानी नहीं मिल रहा। मैं आपसे बात यही तो कर रहा हूँ कि बिजली का आप ये देख रही हैं, बिल तो बिल, उसको बिजली भी नहीं मिल रही, बिल तो वो दे ही रहे हैं, उसको बिजली भी तो नहीं मिल रही। है आपकी तो हुकूमत? बात ये है कि हमारी हुकूमत को गुड गवर्नेंस पे काम करना होगा, हमारी हुकूमत को इस चीज पे एडमिनिस्ट्रेशन पावर को सख्त करना होगा, बातों से काम नहीं चलेगा, डंडा उठाना होगा। मैं तो गुजारिश आपके चैनल से भी कर रहा हूं कि सीएम साहब डंडा उठाइए, अब मोहब्बत की जरूरत नहीं है, आवाम पिलक रही है, प्यास से आवाम बिलक रही है, इस बिजली से आवाम तरस रही है, गैस से आवाम तरस रही है, भूख से। ये कौन करेगा? हुक्मरानों का काम है। कोई कहता है इलेक्शन दोबारा करा दें, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। अरे कब एक पटरी पर आएंगे? एक अजब कैफियत है इस मुल्क के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, सब लोग एक मेज पे नहीं आएंगे, अपने आप के दिल से, अपने दिलों से बुग़्ज़ नहीं निकालेंगे। राना साहब इस एक पेज पे आने और एक मैं ये टेबल पे आने समझता से हूँ कि अवाम देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, अवाम को भी चाहिए कि उठे। अवाम को उठने का दे रहे हैं वो एक बात बिल आता वही, है, मैं आपसे वही गुजारिश कर रहा हूँ कि जो बिल, मैंने कहा ना कि बिल पूरे बिजली भी नहीं है, बिल पूरे बिजली भी नहीं है, पानी का बिल पूरा पानी नहीं है, गैस का बिल पूरा गैस नहीं है, ये जुल्म है। असल में सवाल ये है कि हुकूमत आपकी है, मैं यही पार्टनर आप हुकूमत के हैं, बिल्कुल मुस्लिम लीग की हुकूमत है, आपको कोई रुकावट तो है नहीं, तो आप वो फैसले क्यों नहीं कर रहे हैं जो आवाम के हक में होना चाहिए? अब मैं छोटी सी तरमीम आ चुकी, ठीक है, हाँ, मैं एक छोटी सी मिसाल, चाइना से आप माहिदा करें कि हमें बिजली दे दो, खरीद लें, सस्ती बिजली मिल जाएगी आपको, आपके कारखाने चलने लगेंगे।
ایران آپ کو بجلی دینے کو تیار ہے، تافتان میں ابھی بھی ایران بجلی دیتا ہے، پورا بلوچستان کا آدھا حصہ بجلی دیتا ہے ایران. وہ گیس آپ کو دینے کو تیار ہے، گیس پائپ لائن تیار کیے بیٹھا ہوا. آپ ان پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں اور آپ جا کے آپ کہہ رہے ہیں آ کے انویسٹمنٹ کرو ہمارے. ارے بھائی یہ بہت ضروری ہے. جس دن آپ کا یہ پہیا چل گیا نا، یعنی کہ جب تک انرجی سستی نہیں ہوگی یہ ملک کبھی بھی قرضے نہیں اترے گا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، بہت پرانی بات لگے گی آپ لوگوں کو شاید، مجھے بھی کافی عرصہ ہو گیا اس بات کو سنے. جب پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا گیا بھٹو صاحب کے زمانے میں، تو جمی کارٹر صاحب اور وہ ہینری کسنجر نے جو دھمکی دی تھی بھٹو صاحب کو، تو وہ یہی اس نے آخر میں کہا تھا کہ ہم تمہاری نسلوں کو تباہ کر دیں گے. یہ ریکارڈ موجود ہے. ہم تمہیں بھٹو صاحب کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ تو سب نے دیکھ لیا، لیکن وہ پاکستان کو جگہ پہ پہنچانا چاہتے ہیں. اس میں سب یہ شامل ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ شامل ہے کہ پاکستان اتنا بڑا ملک نہیں تھا کہ یہ ایٹمی پاور بن گیا. جبکہ بھٹو صاحب کو جب ڈاکٹر قدیر نے جا کے بتایا کہ آج ہم کامیاب ہو گئے تجربے میں، وہ بک ہے زاہد صاحب کی لکھی ہوئی، آپ اسے پڑھ لیے. تو انہی نے بھٹو صاحب کو جب یہ خبر سنائی تو بھٹو صاحب نے غصے میں ایسے مکہ بنا کے اپنی ٹیبل پہ مارا اور کہا کہ ناؤ وی ول سی دس بلڈی ہندو بم. یہ انہی نے لفظ کہا تھا. وہاں سے مشہور ہوا کہ یہ اسلامی بم ہے. اب آئیے سمجھ، اب آپ کو یہ سب چیزیں سیاستدانوں کا کام ہے جو حکومت میں آتے ہیں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. یہ بھول جائیں کہ وہ بھٹو صاحب کے مخالف تھے یا نہیں تھے. دیکھنا یہ کہ ہمارے ساتھ دوسرے کا رویہ کیا ہے. وہ آپ کو آج اس سٹیج پر لے آیا کہ آپ اس سے زیادہ غلامی کیا ہوگی کہ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں. آج بھی خبر آئی، آج بھی کہا انہوں نے کہ بجلی میں اور پیسے بڑھائیے. جی جی آج بھی کہا ہے. بالکل بالکل. محسن کاظمی صاحب بالکل آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے ناظرین، لیکن یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ ناظرین گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور بریک پر جانے سے پہلے محسن کاظمی صاحب کچھ بات کر رہے تھے، ان کی بات درمیان میں رہ گئی تھی. کاظمی صاحب کنٹینیو کیجیے گا اپنی بات کو. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ہمارے بلاول صاحب نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ اسٹیل میل ہم بیچنے نہیں دیں گے اور اسٹیل میل ہمارے حوالے کر دیں، ہم چلائیں گے. ٹھیک ہے. اب آج یہ خبر آ رہی ہے ہم اپنا اسٹیل میل بنائیں گے. یعنی تباہی کو پر تباہی کی بات ہو رہی ہے. آپ کے اس اسٹیل مل میں خرابی کیا یہ بھول جائیے. آپ ہی کا لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو. یہ اسٹیل مل ڈھاکہ میں لگ رہا تھا. یہ لوگوں کو کہانی نہیں پتا، مجھے پتا ہے. یہ ڈھاکہ میں لگ رہا تھا. بھٹو صاحب نے یہ پریشر ڈالا اسے کراچی میں لگاؤ، اور ایک نائٹ کے اندر 5 سے 6 ہزار آدمی کام کرتے تھے اس کے اندر. اسٹیل مل کوئی معمولی نہیں تھا. میری تو سمجھ میں نہیں آتا تھا اگر کوئی ادارہ ناکام ہو رہا ہے، خسارے میں جا رہا ہے، تو وہ اس کی اصلاح کریں. آپ بینک خسارے میں نہیں جاتے اس لیے کہ وہ 24 گھنٹے واچ کرتے ہیں کہ ہم بینک خسارے میں کیوں نہیں ہے، ہم فائدے میں جا رہے ہیں خسارے میں جا رہے ہیں. آپ نے کیوں نہیں کیا اس وقت؟ اب وہی والی بات ہے، جہاں آپ کو ایک فلائٹ میں 15 آدمی چاہیے وہاں آپ نے 25 آدمی بھرتی کروا دیے، تو تنخواہ کہاں سے ملیں گی؟ 10 سیاسی بھرتیاں بہت ہو گئی، بہت زیادہ ہوئی. مانے نا اس پہ کوئی نہ مقدمہ چلتا ہے نہ کوئی کمیشن بیٹھتا ہے. بھگت تو عوام رہے ہیں نا، ہم ہی لوگ بھگت رہے ہیں. آپ یہ بتائیے اسٹیل مل لگنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں اس کی ویلیو کا اندازہ، پہلے لگی لگائی اسٹیل مل کو اکھاڑیں گے اس کے بعد نہیں لگائیں گے. نہیں، سب سے بڑی بات یہ میں نے تو آج ایک پوائنٹ بھی بنایا تھا کہ دیکھیے آپ اسٹیل مل بیچنا چاہتے ہیں، آپ پی آئی اے بیچنا چاہتے ہیں، پہلے عوام کو اس کے اثاثے بتائیے. ریلوے بھی ان کے اثاثے کتنے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. اسٹیل مل کا اثاثہ، پی آئی اے کا اثاثہ اگر نکل آئے، اثاثے سمجھتے ہیں خالی یہ نہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ان کی زمینیں، ان کے گودام، بالکل بہت ہے. ان سب کو آپ کریں تو میرا خیال ہے قرضہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے. یا تو یہ ڈیل کریں آپ، ہم تیار ہیں اس کے لیے، ہم تیار ہیں، چلیے بھائی یہ ڈیل کر لیجئے. آپ نہیں کر رہے ہیں. آپ کا اسٹیل مل کیوں نہیں خرید رہا کوئی آدمی؟ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آیا. جو بھی، کیونکہ آپ شرط لگا رہے ہیں کہ امپلائی کو نہیں نکالو. وہ کیوں رکھے گا امپلائی کو؟ آپ نے جو ایکسٹرا وہاں پہ امپلائی، پہلے تو کچھ یہ بھی خبریں آئی تھی کہ پی آئی اے کو نجکاری کریں گے اور پی آئی اے کو جو خریدے گا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیل مل کو بھی وہ اسی کے ساتھ مطلب وہ فری میں دیں گے، گفٹ کے طور پہ. گفٹ کے طور طنز کیا تھا گلزار صاحب، ایسا کہا تھا کہ جو پی آئی اے خریدے گا اس کو. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو بیچنے کے خلاف ہیں، اور گفٹ پھر کیسے بک جاتی ہے چیز مجھے یہ بتائیے. میں بتاؤں، پیپلز پارٹی کے زمانے میں کوئی چیز سیل نہیں ہوئی. ہم نے تو ہمیشہ رجسٹ کیا ہے، احتجاج. اس پارٹی کے زمانے میں تباہی تو آئی ہے نا. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگر تباہی آئی ہے
تو قوم اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے اور یہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, فیصلے درست ہونے چاہیے, قومی مفاد میں ہونے چاہیے, ذاتی مفاد میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے. اور کوئی بھی شخص فیصلہ کرے, میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو ہماری سیاسی لوگوں کی لڑائی اس ملک کو اس نہج پر لے کر آ گئی ہے, یہ بات میں بار بار کہوں گا کہ ہم ایک دوسرے کے دستے گرباں ہوتے ہیں, اور یہ جو لڑائی ہے قوم کو نقصان پہنچا رہی ہے. یہ ہماری لڑائی ہے اور قوم کو نقصان پہنچا رہی ہے, تو ہمیں لڑنا نہیں چاہیے. ہمیں بہت ہو چکا اس عوام کی تعمیر کی, ہم سب بات کرتے ہیں, لیکن کب تعمیر ہوگی اس قوم کو, کب ہم ایک قوم بنیں گے؟ ہم تو آج تک تقسیم کے تقسیم ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, عوام اس کا خمیازہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. جمال احمد صاحب نے بھی جوائن کر لیا, رانا صاحب ان سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. السلام علیکم جمال احمد صاحب. وعلیکم السلام. جمال احمد صاحب, ایم کیو ایم سے آپ کا تعلق ہے اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ بھی سیاست پر. یہ جو مہنگائی, بے روزگاری اور جو دوسری چیزیں امن و امان کی صورتحال ہے, یہ بڑی مخدوش ہوتی چلی آ رہی ہے. دوسرا, بجٹ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو عوام پر مزید بوجھ بڑھنے جا رہا ہے. ابھی پیٹرول کا ہڑتال ہونے جا رہی ہے. مطلب کیسے دیکھتے ہیں آپ, حکومت مکمل طور پر ہر محاذ پہ ناکام نظر آ رہی ہے؟ بہت شکریہ, بہت اہم ایشو, اچھا ایشو پہ آپ نے بات کری ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے نا بالکل سوئی ہوئی ہے. پورے پاکستانی جو 18 کروڑ جو عوام ہے, اگر یہ نکل جائے ایک دفعہ, اتنی پریشانی, اتنی مشکلات ہیں کہ الیکٹرک کا مسئلہ, پانی کا مسئلہ, مثلا کہ جاب کا مسئلہ, صحت کا مسئلہ, کون سا مسئلہ ہے جو پاکستان میں حل ہو رہا؟ اگر یہ قوم ہماری ایک دفعہ 2-2.5 لاکھ یا 1 کروڑ عوام نکل جائے, آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم کا جو حال ہے, جو 50 سال سے حکومتیں کر رہے ہیں, ہمارے بڑے بڑے لیڈران جن کے دنیا بھر میں اثاثے, بلڈنگیں, مکان بے تحاشا ہیں, خدا کی قسم اگر یہ لوگ ملک کی خاطر آئی ایم ایف سے جو ہم قرضہ لے رہے ہیں اس کی خاطر اگر اپنے پہ ایک مکان بھیجے, اربوں روپے کی پراپرٹی ہے باہر ملکوں میں, تو یقین مانے ہمارا ملک کا قرضہ بھی اتر جائے گا. کمانے کے بہت سارے ذرائع ہیں, مگر ہمارے یہاں کرپشن اتنی جڑوں تک بیٹھ گئی ہے. ہر جگہ پہ کرپشن ہو رہا ہے, کرپشن کا کوئی خاتمہ نہیں ہو رہا ہے. ہماری قوم تباہ برباد ہو رہی ہے. ہم پانی کے لیے, دیکھیں دنیا چاند پہ جا رہی ہے, ہم پانی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, سروس کے لیے ہمارے مسئلے ہیں. بجٹ میں کیا بات کریں, ایک چیز پہ, ایک بچوں کی کتابیں. جمال احمد صاحب, آپ تو کراچی کے لیے اسٹیک ہولڈر ہیں, تو آپ نے کیا کیا کراچی کے عوام کے لیے؟ دیکھیں, ہماری کراچی کے عوام کے لیے جو ہمارے پاس فاروق ستار بھائی تھے, میئر کراچی تھے, مصطفیٰ کمال تھے, سٹی ناظم تھے. سر ابھی جو بجٹ پاس ہوا ہے, آپ نے مسترد بھی کیا, مذمت بھی کیا, اور اس کے بعد پھر پاس بھی ہوا. وہ اتنی ماشاءاللہ سے پیوس پارٹی اتنا وی آئی پی کام کر رہی ہے. سندھ کے اندر میں سب جگہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, اور ان کا بجٹ کیا پاس تو ہونا تھا. ہم جتنے بھی اختلاف کر لیں بھائی, 117 سیٹیں ان کے پاس, اتنی وافر مقدار میں. ہماری اس قوم کو سوچنا چاہیے جو گاؤں دیہات. سر عوام نے آپ کو کیوں نہیں مینڈیٹ دیا؟ آپ تو بڑی اسٹرانگ پارٹی کی پوزیشن پہ تھے. دیکھیں, عوام تو ہماری بھائی, وہ سارے لوگ جو ہے نا عمران خان کے پیچھے, پتہ نہیں کیا عمران خان کا دور 4 سال کا دور اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. اگر لوگوں نے چلو ایک نئی پارٹی آئی تھی, نئی جدوجہد کرتی, ایک ویژن تھا ان کا, اور جو باتیں کر رہے تھے کئی سال سے, مگر وہ تو سارا کا سارا ڈاؤن ہو گیا. وہی لوگ ان کی پارٹی میں تھے جو لوگ مختلف پارٹی سے نکل کے ان کی پارٹی میں چلے گئے. عمران خان صاحب نے اس طرح نہیں چلائی جس طرح ہم سوچ رہے تھے کہ 4 سال کے اندر کچھ پاکستان میں کچھ تبدیلی آئے گی. کوئی تبدیلی نہیں آئی. ان کا ویژن بھی سارا ڈاؤن ہو گیا. آج وہ جس طرح جو کیا انہوں نے وہ کر رہے ہیں ان کے لوگ, ان کے لیڈر مختلف پارٹیوں میں چاہ رہے ہیں. میرا تو سوال اتنا سا ہے کہ دیکھیں, ابھی بھی وقت بہت زیادہ گزرا نہیں ہے. اگر تمام سیاسی پارٹی, مذہبی پارٹی, اسٹیبلشمنٹ اگر ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ جائیں, ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, ملک کی خاطر, ملک کی بقا سلامتی کی خاطر بیٹھ جائیں, تو ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. 13 جماعتیں ملی تو تھی. سوری کیا کری جمال احمد صاحب, 13 جماعتیں ملی تو تھی, اور آپ بھی تو دیکھیں نا 3.5 سال تو آپ نے بھی وزارتیں انجوائے کی ہیں نا. دیکھیں وزارتیں, کتنی وزارتیں وہاں پر 2 تھی نا, آئی ٹی کی وزارت تھی, ایک اور کو وزارت تھی, یا شپنگ کی وزارت تھی ہمارے پاس. جو ہم کر سکتے کیا ہم نے نا. آپ بتائیں, ہمیشہ لوگ ایم کیو کہتے ہیں ایم کیو پیپلز پارٹی میں جاتی ہے, نکلتی ہے, جاتی ہے. بھائی ہماری حکومت کبھی نہیں رہی نا. دے دے ایک دفعہ سندھ کی حکومت ہمیں, پھر ہم ڈلیور نہیں کرے, بولے 1-2 سیٹوں سے کیا ہوتا ہے. بھائی گورنر میں کہہ رہا ہوں, ایشور سے بات اپنے ٹائم میں اچھا, ٹھیک ہے, ایشور سے بات بھائی نے اپنے ٹائم پہ اچھا کردار ادا کیا,
اس کے بعد جو کامران ٹسوری ہیں انہوں نے تو بے تحاشا کردار ادا کیا. کوئی سندھ حکومت سے پیسے تھوڑی لیے. ان کے جو لوگ مخیر حضرات سے ان سے کام کیے. آج بھی اب میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں چاروں صوبے کے گورنر کو اٹھا رہے سب سے اچھا کام کامران ٹسوری بھائی کا ہے. تو سر لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیرات زکوٰۃ کے پیسوں سے ہی سارا کام چل رہا ہے, مطلب عوام اب اس نہج پہ آ گئی. جب سندھ حکومت کچھ کر نہیں رہی ہے, اسکیمیں دے نہیں رہی ہے, خود کام نہیں کر رہے ہیں, ورلڈ بینک کے ذریعے کلک کے ذریعے کام کرا رہے ہیں, وہ ایسا کام ہو رہا نہ ہونے کے برابر ہے. آج برسات کی آمد ہے, آپ جا کے دیکھیں نا کراچی کے برسات ہوگی تو سارے پول پٹی کھل جائے گی نا. آپ سارے سر ہم لوگ سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں. دیکھیں آپ لوگ سفر کرتے ہیں, میں بھی بھائی متوسط طبقے کا ہوں, متوسط طبقے کا, میں بھی روڈ پہ سفر کرتا ہوں. آپ نے انڈر پاس بنایا کراچی میں, جو انڈر پاس کی صورتحال ہے دنیا میں لوگ جاتے ہیں نا, دنیا میں گھومتے ہیں ہمارے وزراء. آپ دبئی کے اندر وہ انڈر پاس دیکھیں, ہمارا انڈر پاس جس میں لائٹیں بھی نہیں ہے, جس میں کھڈے پڑے ہوئے ہیں. آپ بتائیں نا کراچی کے اندر چھوٹے چھوٹے پیچ ورک کی وجہ سے پورا روڈ جام ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے پیچ ورک کرنے کو تیار نہیں ہے اس کراچی کے اندر. پھر ہمارے بلدیاتی سسٹم میں جو لوگ آئے ہیں, ہم نے الیکشن نہیں لڑا. ہم سے لوگ بولتے تھے یار آپ اختیارات کا رونر ہوتے ہیں, ہم نے الیکشن نہیں لڑا. 5-7% ووٹوں سے جماعت اسلامی پیپلز پارٹی آ گئی ہے. آپ بتائیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جماعت اسلامی کے 7 ٹاؤن ناظمین ہیں, تقریباً 47-47. اچھا جماعت اسلامی یہ حق دو عوام کو تحریک شروع کر رہی ہے, آپ ساتھ دیں گے جماعت اسلامی کا؟ وہ تحریک کیا شروع کریں گے, وہ آپ بتائیں کے الیکٹ کے حوالے سے کتنا بلبلہ. اچھا آپ کوئی تحریک شروع کر رہے ہیں عوام کے لیے؟ بھائی ہم تو عوام کو کہتے ہیں کہ آئے نکلے, ہم تو ہر وقت تیار ہیں. آج بھی ہمارے پاس جو ڈومین ہے اس میں رہتے ہیں, ہم کے الیکٹرک سے بھی لڑ رہے ہیں, واٹر بورڈ سے بھی میٹنگیں کر رہے ہیں. نکلے گی عوام, کہاں سے نکلے گی؟ وہ تو پس گئی ہے عوام کیسے نکلے؟ ہاں ایک لاوا ضرور پک رہا ہے, یہ کہیں پھٹے گا بس. دیکھیں میں تو عوام سے گزارش کر سکتا ہوں, دیکھیں عوام کو اب اپنے آئین کی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے. کوئی لیڈرشپ بھی تو ہو نا, ایک عوام کس کے پیچھے نکلے؟ عوام کس لیڈرشپ کے؟ ہمارے پاس کیا لیڈرشپ ہے آپ بتائیے. تو آپ بتائیں کیا کریں لیڈرشپ کا, ہم کیا پھینکیں؟ دیکھیں نا عوام گھروں سے نکل کے روڈ پہ آ گئی, ٹھیک ہے, کون لیڈ کرے گا؟ کون ہے؟ چوائس کرے نا عوام چوائس کرے. عوام بھی تو چوز کرتی ہے نا وزیر اعظم کیسے بنتا, صدر کیسے بنتے, وزیر اعلیٰ یہ کیسے تو بنتا. انتشار کی سیاست آ جائے گی نا, یہ تو پھر ایک بہت بڑا ایک پرابلم شروع ہو جائے گا. عوام نکلے, عوام چوز کرے گا بھائی یہ آج سے وزیر اعظم میرا ہے, یہ پاکستان کو لیڈ یہ کرے گا, یہ وزیر اعلیٰ بہتر ہے. عوام چوز کرے نا, عوامی تو ووٹ دے کے ایم این ایم پی اسمبلی ایوان میں لے کے جاتے, اس میں چوز ہو کے وزیر اعلیٰ, چیف منسٹر, وزیر داخلہ, فلانا ڈماغا جتنی وزارتیں. آپ یہ بتائیں کہ اس ملک میں آپ دوسرے ملکوں میں ہمارے وزیر جاتے ہیں, ان سے پوچھے کہ کوئی وہاں پہ جو صدر ہوتے ہیں, وزیر اعظم ہوتے ہیں, کیا ان کے ساتھ پروٹوکول ہوتا ہے؟ بس میں سفر کرتے ہیں, اپنی گاڑی اور بسوں میں سفر کرتے ہیں. ہمارے یہاں 15 گاڑی لینڈ کروزر لے کے ساتھ گھومتے ہیں. یہ کس کا ٹیکس ہے؟ یہ عوام کا ٹیکس ہے نا. عوام اپنے حقوق کو سر جی آپ کی جو اسمبلی میں سیٹیں ہیں, آپ یہ معاملات وہاں کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیوں نہیں ان چیزوں پر بات ہوتی ہے؟ کیوں نہیں مسئلے کا حل نکلتا؟ عوام نے تو آپ کو نمائندہ بنا کے اسمبلی تک پہنچایا نا. دیکھیں آپ میرے خیال ہے آپ کی گہری نظر ہے, میڈیا وہاں موجود ہوتا ہے, اسمبلی کے اجلاس ہو یا قومی کا, صبح اسمبلی کے اجلاس میں ہم نے بجٹ پہ کم بات کی ہے, مخصوص چیزوں پہ بات کی ہے. ہم نے ہمارے علی خورشید بھائی اپوزیشن, انہوں نے تو دھجیاں اڑا دی ان کی اسکیموں کی. ہم نے تو بجٹ پہ کم اور ہم نے عوامی ایشو پہ زیادہ بات کی ہے. آپ بتا دیں پانی کے اوپر کس ایم پی اے نے بات کی؟ 35 کے 35 یا 36 ایم پی اے نے ہمارے صرف پانی اور مختلف علاقے کے مسائل, ہیلتھ کے اوپر, جاب کے اوپر کس چیز پہ بات کی؟ اٹھا کے دیکھ لیں. ہم تو کردار اپنا ادا کر رہے ہیں, ٹھیک, بھرپور ادا کرتے رہیں گے. عوام کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے, انشاءاللہ اب بھی کھڑے ہیں, اور عوام کو سوچنے کا کہ کس کو ووٹ دینا کس کو نہیں دینا. اگر عوام اسی طرح چوز کرتی رہی تو یہی حال ہوگا جو اب ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. محسن کاظمی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ وقت مختصر رہ گیا. ایک جماعت اسلامی اگر کوئی تحریک شروع کرتی ہے اس پر تو کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے, عوام کس کے پیچھے نکلے؟ اچھا اصل میں دیکھیں یہ بڑا مسئلہ ہے. اگر جماعت اسلامی مہنگائی کے خلاف تحریک چلا رہی ہے بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب بھی مہنگائی کے خلاف تیار ہیں, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی والے بھی مہنگائی کے لیے تیار ہیں, سب کے سب تیار ہیں. تو یہ سب ایک ساتھ کیوں نہیں نکلتے؟ یہ اپنی ڈیڑھ اس کی مسجد کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اسی لیے اسی سے فائدہ ہوتا ہے مخالف کو, آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کا مجمع کہ یہ دیکھیں میں نے اتنے آدمی یہاں جمع کر دیے, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل ہوگا آپ سب مل کے باہر آئیے, ایک دن قربانی دیجئے. لوگ کیسے لوگ ان سے سوال کیجئے بیٹھے ہیں جمال صاحب سے کہ آپ کے اشارے پہ تو پورا شہر باہر آ جاتا تھا, اب کیوں نہیں آ رہا آپ کے اشارے کو باہر؟
آپ بھی تو وہی ہیں, وہی ایم ٹھیک کیو ہے, والے ہیں. بالکل. تو آج آپ جب کہہ رہے ہیں مہنگائی ہو رہی تو آپ مہنگائی پہ کیوں نہیں باہر نکال رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ کا اشارہ سن ہی نہیں رہے, عوام آپ کو سپورٹ ہی نہیں کر رہی ہے. تو سیدھی سی بات ہے, اس لیے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ عوام میرے پیچھے ہے نہیں رہا تھا. کل پروگرام میں جو میرے پاس اینالسٹ آیا, انہوں نے تو یہ تک یہاں تک کہہ دیا کہ سیاستدان صرف یہ منہ دیکھے کی باتیں آپس میں صرف ڈرامے بازی کے طور پہ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک دوسرے پہ الزامات کی سیاست کر رہے ہیں, بیک ڈور پہ. یہ سب ایک دوسرے سے رابطے میں, سب ایک ہی ہیں, روٹس ان کی ایک ہی ہیں. مطلب یہ بڑی انہوں نے ایک کھلی بات کہہ دی. رانا صاحب کچھ اس بات پہ کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, میں تو ابھی ایک بات کہوں گا, جس طرح جمال بھائی نے کہی ہے کہ جی وہ امیر سب غریب, تو بات یہ ہے کہ ایم کیو میں بھی اربوں خربوں پتی لوگ ہیں. یہ کہاں سے بنے ہیں؟ خواجہ اظہار ہے یا بہت سے لوگ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ باتیں نہ کی جائیں, کیچڑ نہ اچھالی جائے. میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو دفن کر کے آگے بڑھو. آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ آگے ہم بڑھنا نہیں چاہتے. ہم ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کے, رسا کشی کر کے دل میں وہی تنگ دلی پیدا کر رہے ہیں. یہ افسوسناک عمل ہے. آپ ملک کے لیے سوچیں. سب ملک کی بات کرتے ہیں, ملک ترقی نہیں کر رہا. ملک کی بات ہم سب کر رہے ہیں, لیکن ملک ترقی نہیں کر رہا, تو لہذا کیوں نہیں کر رہا؟ اس چیز کو سوچئے, ان چیزوں کو سوچیں. الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, لوگوں کو روڈوں پہ لے کے آ رہے ہیں. یہ مسائل کا حل نہیں ہے. مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم ایک ساتھ بیٹھیں, سب لوگ بیٹھیں اور اپنے اپنے مفادات کو دور چھوڑ دیں اور پاکستان کی بات کریں. میں تو یہ بات کہتا ہوں. جمال احمد صاحب, ری الیکشن کی باتیں بھی کچھ سنائی دے رہی ہیں, جلدی سے بتا دیجئے کیا موقف ہے آپ کا؟ ایسا ہے, اربوں روپے کی ہم دوبارہ ری الیکشن کریں گے, اور پھر اسی طرح کا اگر سلسلہ آ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں میں بتاؤں, حافظ نعیم الرحمان کی آپ نے بات کی, جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے, فلانا کر رہی ہے. ہم نے فلسطین کے حوالے سے ایک بڑا پروگرام شار فیصل پہ کیا تھا. آپ بتائیں کہ وہ اس میں حافظ نعیم الرحمان صاحب نہیں آئے. ابھی آپ پوچھیں, حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی بن گئے, یہ نارتھ حزب پی ایس 129 کے یہ ایم پی اے بنے, یہ حلف بھی نہیں اٹھا رہے, سیٹ بھی نہیں چھوڑ رہے, اور یو سی چیئرمین بھی ہیں. تو بھائی سیٹ چھوڑے نا, کسی کو دے لے کام کرے گا. وہ بھی سیٹ نہیں چھوڑ رہے, تو دبا کے بیٹھے ہوئے وہ, اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو اوپر والا کہتے ہیں مجھے سیٹ نہیں چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, کوئی لیٹر لکھا جاتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ بھائی میں یہ سیٹ نہیں رہا, میں چھوڑ رہا ہوں. جمال احمد صاحب کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ بھائی میں تو یہ میسج دینا چاہتا ہوں, لوگ اپنی تقدیر اگر بدلنا چاہتے ہیں, اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں, ایم کیو کا ساتھ دے, لوگ نکلیں. جہاں سسک کے لوگ مر رہے ہیں, گھٹن میں مر رہے ہیں نا, ایک دفعہ عوام نکلے پرامن طریقے سے, یہ اس دن مسئلہ حل ہو جائے گا پاکستان کا بھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جمال احمد صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ محسن کاظمی صاحب, آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ. رانا گلزار صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لے کے آئے. ناظرین, سیاستدان جتنے بھی ہیں اور جتنے بھی صاحب اقتدار لوگ ہیں, وہ اپنے عہدوں کو اور اپنی مراد کو انجوائے کر رہے ہیں. جو عوام ہے اس کی حالت دگردوں ہے. کون کس کے پیچھے جانا چاہ رہا ہے, کون کیا کرنا چاہ رہا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. لیکن عوام, شدید مایوسی اس وقت پھیلی ہوئی ہے عوام میں, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو مشکلات ہیں, ہر نیا دن ایک نئی مشکل, ایک نیا چیلنج لے کر ہمارے لیے آتا ہے. آپ بھی یقیناً اس کا شکار ہوں گے اور میں بھی اس کا شکار ہوں. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. حل کچھ نظر نہیں آ رہا. اپنا بہت خیال رکھیے گا.